وہ بھیجی جسے نبوت عطا فرمائی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح اور عروج و ارتقاء کے لیے جتنے بھی انبیاء، مرسلین اور پیغمبر بھیجے، سب کو کچھ امتیازی اوصاف اور خصوصیات عطا فرمائے۔ حکمت ان امتیازی اوصاف اور خصوصیات کی یہ تھی کہ اگر کسی وقت کوئی مفاد پرستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر دنیاوی طمع، حرص اور لالچ کے پیش نظر دعوی نبوت کر بیٹھے تو ان امتیازات اور خصوصیات کا فقدان اس میں دیکھتے ہوئے لوگ محسوس کر لیں یہ نبی نہیں بلکہ جھوٹا انسان ہے۔ ایسے بے شمار امتیازات اور خصوصیات جملہ انبیاء کو عطا فرمائے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ مسیلمہ کذاب کا نام بھی انہی مدعیان میں ہے۔ اسود انسی، طلیحہ، سجا نامی عورت اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک ہے۔ اس دنیا میں اس وقت نہ مسیلمہ کذاب کا نام لینے والا کوئی ہے، نہ طلیحہ کا، نہ اسود انسی کا، نہ سجاح کا، نہ کسی اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا۔ ماضی قریب کے ایک مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے نام لیوا کچھ نہ کچھ روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، لہذا اس وجہ ترجیح کی بنیاد پر جب اس حوالہ سے گفتگو ہوتی ہے تو اور مدعیان نبوت کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو سامنے رکھ کر پھر مسئلہ ختم نبوت پر بات کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان اوصاف اور امتیازات کا جہاں تذکرہ کریں گے چند ایک کا، تو ساتھ ہم ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں کس حد تک ان سے دوری پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا وصف جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، سب سے پہلی خوبی اور کمال، امتیازی اور انفرادی کمال جس سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نوازتے ہیں، وہ ہے انتخاب خداوندی، کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو جسے اللہ نے منصب نبوت پر فائز کرنا ہوتا تھا اس کا انتخاب اللہ خود کرتے تھے، اس کا انتخاب اللہ خود کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا، اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نہ صرف یہیں پہ بس بلکہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو
اصحاب اور دوستوں کا انتخاب بھی اللہ نے خود فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے منصب نبوت اور ختم نبوت کے لیے خود چنا، اور میرے اصحاب، میرے رفقا اور میرے ساتھیوں کو میری صحبت، معیت اور رفاقت کے لیے بھی خود چنا۔ نہ نبی کی چاہت کی وجہ سے کوئی صحابی بنا، نہ اپنی چاہت کی وجہ سے بنا، نبی نے نام پیش کیے وہی بنا جسے خدا کی چاہت نصیب ہو، وہی بنا جسے خدا کی چاہت نصیب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے بعض شراح حدیث نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تو اکیلے عمر کو نہیں بلکہ کلمہ او ذکر کیا، جو عربی گرامر میں تخییر کے لیے آتا ہے۔ ایک نام اس سے پہلے ذکر کیا، دوسرا اس کے بعد ذکر کیا، پہلے عمر کا ذکر کیا پھر عمر کا ذکر کیا، اور یہ درخواست کی مولا ظاہر دونوں کا بہادری پہ مشتمل ہے، باطن کس کا صاف ہے یہ تو ہی جانتا ہے، تیری نظر میں کون مقبول ہے کون مردود ہے، اس تک رسائی تو نے ابھی تک کسی کو نہیں بخشی، تیری بارگاہ میں دونوں رکھ دیے، جو منصب صحابیت کے لیے تجھے پسند آئے اسے میرے قدموں میں بھیج دے، اور جو تجھے پسند نہ آئے اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو منصب نبوت پر فائز کیا اس کا انتخاب خود کیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، مرسلین اور پیغمبر گزرے، سب کے سب انتخاب خدا بندی ہے۔ ہر نبی کی یہ امتیازی صفت ہے، انفرادی کمال ہے، خصوصیت ہے کہ ہر نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، نبی بنتا نہیں ہے بلکہ نبی کو خدا چنتا ہے۔ جسے خدا چنے وہی نبی ہوتا ہے، جو تکلف سے دعویٰ کرے وہ متنبی ہوتا ہے۔ جسے خدا چنے وہی رسول ہوتا ہے، جو تکلف سے دعویٰ کرے وہ فضول ہوتا ہے۔ جسے خدا چنے وہی نبی ہوتا ہے، ورنہ سرتا پا سراپا غبی ہوتا ہے۔ اللہ نے جنہیں نبوت کے منصب پہ فائز کیا وہ سب کے سب اللہ کا انتخاب تھے، لیکن میرا ناقص مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے ماضی قریب میں دعوی نبوت کیا وہ اللہ کا انتخاب نہیں تھا، غیر اللہ کا انتخاب تھا، اور غیر اللہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب نہیں تھے، انتہائی مردود لوگ تھے۔ تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں جب انگریز نے متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور اس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا نام دیا، مسلمانوں سے خطرہ محسوس کیا، تو انگریز نے ان خطرات کے پیش نظر ایک ایسے آدمی کی ضرورت کو محسوس کیا جو مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو مٹائے اور حکومت برطانیہ کو، انگریز کی سلطنت اور اقتدار کو مضبوط کرنے کا فریضہ سر انجام دے۔ مجھ سے پہلے مولانا طاہر اشرفی اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں، میں صرف ربط کے لیے اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جب انگریز نے اس ضرورت کو محسوس کیا تو اسے سب سے بہترین آدمی اپنے اس ناپاک مقصد کے لیے جو نظر آیا
اسے مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہیں۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کی تحریروں سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جدی طور پر انگریز کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ آپ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 11 جلد 3 کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا اقرار ہے، میں نے بڑے زور سے بار بار مسلمانوں میں اس بات کو پھیلایا ہے کہ انہیں گورنمنٹ برطانیہ، انگریز حکومت جو در حقیقت ان کی سچی محسن ہے، اس کی سچی اطاعت کرنی چاہیے اور وفاداری کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، وگرنہ وہ عند اللہ گناہگار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے تریاق القلوب کے 15 صفحہ پہ لکھا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ انگریز حکومت کی حمایت میں گزرا ہے، اور میری عمر کا اکثر حصہ اس لیے گزرا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت اور انگریز کی اطاعت کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اتنے رسائل اخبارات شائع کیے ہیں، اگر انہیں جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی اللہ کا انتخاب نہیں، غیر اللہ کا انتخاب ہے، ناپاک مقصد کے لیے ہے، دین کے نقصان کے لیے ہے، اپنی نفسانی خواہشات، وقتی غلبے، اقتدار اور سلطنت کو بچانے کے لیے انگریز کا چنا ہوا ہے تو نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہی، ایک جگہ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ایک جگہ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے منصب نبوت اور منصب ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور پھر میرے لیے صحابہ کے طور پر میرے ساتھیوں کا بھی خود انتخاب کیا ہے۔ جو امتیازی اوصاف، انفرادی کمالات اور جنہیں خصوصیات بھی کہا جاتا ہے اللہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت نبی کا اللہ کا انتخاب ہونا، اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت نبی کا معصوم ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، رسل، پیغمبر انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء کے لیے اس دھرتی کائنات پر تشریف لائے، سب کے سب معصوم تھے۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ اور دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ نبوت اور معصومیت ان میں نسبت تساوی کی ہے، نبوت اور معصومیت ان میں لزوم کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، اور جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، اور یہ بات صرف انسانیت کے دائرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ملائکۃ اللہ اس سے مستثنا ہے، فرشتے اس سے مستثنا ہے۔ انسانوں میں جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ نبوت معصومیت سے جدا نہیں، معصومیت نبوت سے جدا نہیں۔ ختم نبوت کا انکار دو طریقوں سے کیا گیا۔ ایک انکار ختم نبوت کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے جناب محمد
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا عقیدہ بنایا اور نئی نبوت کے تصور کو قبول کیا، نئی نبوت کے تصور کو تسلیم کیا، اسے رد نہیں کیا۔ اور ایک طبقے نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیسے کیا؟ جب اس نے دیکھا اگر ختم نبوت کے عقیدے کا انکار میں محمد مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبی کہہ کے کروں گا تو فتوی کفر کی زد میں آؤں گا۔ انداز بدل دیا گیا، اسلوب بدل دیا گیا، طرز بدل دیا گیا، طریقہ بدل دیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ نبوت کے ساتھ لازم کون سی صفت ہے، نبوت کے ساتھ لازم کون سا کمال ہے، نبوت کے ساتھ لازم کون سی خوبی ہے۔ جب اس نے دیکھا نبی معصوم ہوتا ہے، اس نے جن کو نبی بنانا چاہا، کہنا چاہا، نبی نہیں کہا، انہیں معصوم کہہ دیا۔ جیسے محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نئی نبوت کے تصور کو قبول کرنا عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، ایسے ہی محمد مصطفیٰ کے بعد کسی کے لیے معصومیت کے تصور کو قبول کرنا یہ بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، عروج و ارتقاء، فوز و فلاح کے لیے جتنے بھی انبیاء بھیجے انہیں امتیازی اوصاف، انفرادی کمالات اور خصوصیات سے نوازا تاکہ کسی بھی وقت کوئی مفاد پرستی، طمع، ہرس اور لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر دعوے نبوت کر دے، قرآن و سنت کے دلائل کسی کے پاس نہ بھی ہو، وہ ان امتیازی اوصاف کو معیار بنا کر اس کے جھوٹ اور سچ کو پرکھے اور اسے جھوٹا انسان قرار دے۔ اور علماء کی موجودگی میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات اور آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ آج سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنی لائبریری سے کچھ کتابیں نکالی تاکہ میں کچھ مطالعہ کر کے پھر اسٹیج پہ حاضر ہوں۔ بڑے مستند علماء کی کتابیں تھی، بڑے معروف علماء کی کتابیں تھی، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے مرزے کے لیے جھوٹے نبی کا لفظ پڑھا، میرے دل پہ چوٹ سی لگی۔ میں پہلے بھی یہ مسئلہ بڑے مستند اسٹیجوں پہ بیان کر چکا ہوں، لیکن آج پھر جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ میں نے جھوٹے نبی کا لفظ پڑھا تو دل پہ چوٹ سی لگی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی میں تقسیم آ جائے، نبی سچا بھی ہو، نبی جھوٹا بھی ہو۔ یہ تقسیم انسان میں تو ہو سکتی ہے کہ انسان سچا بھی ہوتا ہے، انسان جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ مرزا کو جھوٹا نبی کہنا یہ نبوت کو تقسیم کرنے کی بات ہے کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں نبی سچا ہوتا ہے، ایک وہ جس میں نبی جھوٹا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نبی ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، تو جب جھوٹے کی بات کریں گے ہم مرزا کو جھوٹا انسان کہیں گے۔ اگر نبوت پہ اس کے جھوٹ کو واضح کرنا ہے تو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ضرور کہیے، لیکن جھوٹا نبی کبھی نہ کہیے، جھوٹا نبی کبھی نہ کہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، امتیازی اوصاف، انفرادی کمالات اور خصوصیات انبیاء میں سے ایک معصومیت ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، معصوم کہتے کسے ہیں؟ مقتدر علماء تشریف فرما ہے، جو محقق علماء نے معصومیت کی تعریف کی ہے، اور اس میں پھر جو علمی مباحث ہیں، علمی ابحاث ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے عوامی رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے پوری زندگی نہ کبھی صغیرہ سرزد ہوا ہو، نہ کبھی کبیرہ سرزد ہوا ہو، نہ جان بوجھ کر سرزد ہوا ہو،
نہ بھول کر سرزد ہوا ہو، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں نہ خود اس نے خطا و نسیان کی بنیاد پر ان دونوں میں سے کوئی کیا ہو، اور نہ ہی کوئی مجبور کر کے کسی معصوم اور نبی سے کروا سکا ہو۔ اس کی زندہ مثال ہے قرآن کریم میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچایا، دروازے بند کیے اور پھر کہا ہائی تلک میری طرف آئیے، التفات فرمائیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ یہاں سے پتہ یہ چلا معصوم جو ہوتا ہے اس سے گناہ کروا بھی کوئی نہیں سکتا، اور پھر انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب معصوم ہیں، معصوم جتنے بھی ہیں وہ انبیاء ہیں، ان کی پوری زندگی عصمت کی چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ نبی اگر اعطاء نبوت کے بعد معصوم ہے تو اعطاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی اعطاء نبوت کے بعد جن خطوں پہ گزرتی ہے اعطاء نبوت سے پہلے بھی انہی خطوں پہ گزرتی ہے۔ نبی بچپن میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی لڑکپن میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی جوانی میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی بڑھاپے میں بھی معصوم ہوتا ہے، اعطاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اعطاء نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے ہر زمانے میں، اس کی پوری زندگی عصمت کی چادر میں لپٹی ہوتی ہے۔ اور ایک اس پہ بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، عمر کی قرآن میں قسم کھائی، فرمایا لعمرک محبوب تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زیست کی مدت کی قسم ہے، اگر نبی کی عمر اور زندگی کے کسی بھی لمحہ پر معصیت کا داغ ہوتا تو بے داغ لا ریب کلام میں احکم الحاکمین لعمرک کہہ کے عمر مصطفیٰ کی قسم کبھی نہ کھاتا۔ پتہ چلا نبی پیدائش سے لے کر وفات تک معصوم ہوتا ہے، کبیرہ تو کبیرہ رہا، اس سے صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر تو جان بوجھ کر رہا، اس سے بھول کر بھی سرزد نہیں ہوتا۔ اس وصف اور نبی کی خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کو کوئی گناہ کبیرہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس سے مرزے کی ذات اٹی نہ پڑی ہو، اٹی نہ پڑی ہو۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ میں مبتلا، وعدہ خلافی کے گناہ کبیرہ میں مبتلا۔ علماء جانتے ہیں براہین احمدیہ 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا، قیمت 50 جلدوں کی وصول کی، اور 5 جلدیں لکھنے پر جب معلومات ختم ہوئی جو اچھی تھی یا بری، ناقص اور کمزور جیسی بھی تھی، جب معلومات ختم ہوئی تو پھر نیا قانون نکال دیا کہ 5 اور 50 میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، 5 میں نے لکھ دی، نقطہ آپ لگا کے 50 کر لیجئے۔ دھوکے، فراڈ، وعدہ خلافی کے گناہ میں بھی مبتلا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، خطوط امام بنام غلام آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا شراب پینے کے گناہ میں بھی مبتلا۔ 31 اگست 1938 کا الفضل اخبار اٹھائیے جس میں مرزا محمود کا خطبہ مذکور اور درج ہے، اس میں آپ کو اقرار ملے گا مرزا محمود کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی زنا کے گناہ میں بھی مبتلا تھا۔ انوار اسلام، روحانی خزائن اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے جن میں نجم الہدا بھی ہے۔ گالیاں دینے جیسے کبائر میں بھی آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی مبتلا نظر آئے گا۔ جہاں روحانی خزائن اور انوار
اسلام میں ایک یہ گالی بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ روحانی خزائن اور نجم الہدا میں لکھا ہوا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کٹیا سے بھی بڑھ گئی۔ گالی جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا سیرت المہدی اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو ملے گا کہ غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانے کے کبیرہ گناہ میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی مبتلا۔ روحانی خزائن، سیرت المہدی، دیگر کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہشتی مقبرے کے نام پر مردہ فروشی کی تجارت کو فروغ دینے کے گناہ میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی مبتلا۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، کنجریوں اور طوائفوں کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے اور ان کے مال کو استعمال کرنے کے دلائل گھڑنے کے جرم میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی مبتلا۔ تو نبوت کا امتیازی وصف یہ ہوتا ہے، کبیرہ تو کبیرہ رہا، زندگی کے کسی بھی حصے میں اس سے صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتا، اور جس کی ساری زندگی گناہوں سے اٹی ہوئی ہو وہ نبی تو کیا شریف انسان بھی نہیں ہوتا، شریف انسان بھی نہیں ہوتا۔ آگے بڑھئے، تیسرا وصف اختصار پیش نظر ہے جو اللہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ انبیاء کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا ذریعہ وحی ہوتی ہے، خواہ وحی حقیقی ہو یا وحی حکمی ہو۔ انبیاء کے علم کا ذریعہ وحی الہی ہوتی ہے، وحی الہی، اس لیے انبیاء کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ انبیاء کی پیشین گوئی کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا يمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو بھی کہتی ہے اللہ اسے سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اعطاء نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، اعطاء نبوت سے پہلے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، اعطاء نبوت کے بعد محمد مصطفیٰ نے جتنی پیشین گوئیاں کی ایک ایک سچ ثابت ہوئی ہے۔ مصطفیٰ نے خواب دیکھ کے عمرہ کی پیشین گوئی کی، وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ مشکات میں روایت ہے مصطفیٰ نے حضرت عثمان کے لیے کہا یا عثمان انہو لعل اللہ یکمسوک کمیسا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تقلعہ لہم، سچ ثابت ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے بخاری کی روایت ہے حضرت حسن کے لیے کہا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، سچ ثابت ہوئی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یا سبیر انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ نے جتنی پیشین گوئیاں کی سچ ثابت ہوئی ہیں۔ پھر قیامت کی بعید کی جو علامتیں ہیں وہ دنیا سچ ثابت ہوتی دیکھ رہی ہے، قریب کی علامتیں بھی دنیا سچ ثابت ہوتی دیکھے گی۔ یہ اس لیے کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ نبوت سے بہت دور تھا، اس نے جو کہا اللہ نے جھوٹ کر کے دکھایا، اس نے جو کہا اللہ نے جھوٹ کر کے دکھایا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ علم کا غیر حتمی ہونا اتنا ہے، تریاق القلوب میں لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ سفر اسلامی سن کا چوتھا مہینہ ہے، سفر اسلامی سن کا چوتھا مہینہ ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے اسلامی سن کی ابتدا محرم اور قربانی سے ہوتی ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا سفر ہے۔ یہ علم کا حال ہے، اور پیشین گوئیوں پہ تو آپ جائیں ہی نہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے روحانی خزائن میں ہے یہ پیشین گوئی کی 1902 میں کہ 3 سالوں کے اندر اندر مکے اور مدینے کے درمیان ٹرین چلے گی۔ وہ تو پوری نہ ہوئی، جو شام سے مدینہ ٹرین آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی، اور آج 115 سال گزر چکے ہیں، 13 سال 113 سال گزر چکے ہیں، یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔
پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک پیشین گوئی یہ کی تھی کہ میں مکے یا مدینے میں مروں گا، مکے اور مدینے میں مرنا تو دور کی بات ہے، مجھے اسے دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ لاہور کی اس جگہ پہ مرا جہاں پہ جاتے ہوئے آدمی پاؤں بعد میں اندر رکھتا ہے، پہلے کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی نوح میں لکھا کہ یہ بخاری وہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، جائیے آپ بخاری کو پڑھیے، اس کے متن کو پڑھیے، بین السطور کو پڑھیے، اس کے حاشیہ کو پڑھیے، اس کو آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے ہر جانب سے دیکھیے، آپ کو پوری بخاری میں دونوں جلدوں میں یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آئے گی کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا بخاری میں تذکرہ ہو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی نوح میں کہا ممکن ہی نہیں کہ نبی کی کوئی پیشین گوئی ٹل جائے، اور 40 کے 4 نمبر حاشیہ پہ 30 صفحہ پہ کہا کہ اگر میں 100 پیشین گوئیاں کروں ان میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہو تو مجھے جھوٹا قرار دینا، مجھے کاذب قرار دینا۔ ہم کہتے ہیں ایک جھوٹا ہونا دور کی بات ہے، اگر ایک سچی ہو پھر بات کرو تو اپنے قول کی روشنی میں یہ جھوٹا انسان ہے، نبی ہرگز نہیں ہے، جھوٹا انسان ہے، نبی ہرگز نہیں ہے۔ چوتھا وصف اختصار پیش نظر ہے، 5 کا تذکرہ کروں گا باقی پھر کسی موقع پر۔ چوتھا وصف، اللہ نے جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر مبعوث فرمائے اپنی امت میں ہر نبی کامل العقل نہیں بلکہ اکمل العقل تھا، اکمل العقل۔ مصطفیٰ کی عقل کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، ویسے تو مصطفیٰ کی ذہانت اور عقل کے بے شمار واقعات ہیں۔ اعطاء نبوت سے پہلے 35 برس کی عمر میں الرحیق المختوم میں لکھا ہے حجر اسود کی تنصیب پہ جو جھگڑا ہونے لگا تھا مصطفیٰ نے اپنی عقل اور فہم و فراست سے اسے کیسے دفن کیا۔ اور پھر ایک کتاب میں میری نظر سے گزرا کہ مصطفیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا میرے اندر 4 برائیاں ہیں، صرف 1 چھوڑ سکتا ہوں، 3 نہیں چھوڑ سکتا، اگر میرا اسلام معتبر ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مصطفیٰ نے کہا وہ 4 ہے کون سی؟ اس نے کہا جی میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، 1 چھوڑنے کو تیار ہوں، اور اگر کلمہ پڑھانا چاہے تو پڑھا دیجئے۔ مصطفیٰ نے اپنی عقل سے انتخاب کیا کہ وہ 1 کون سی ہے جسے یہ چھوڑے باقی 3 وہ 1 چھڑوا دے۔ تو مصطفیٰ نے کہا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ جب گناہ کی طرف جانے لگتا، زنا کی طرف، شراب کی طرف، چوری کی طرف، تو فوراً دل میں خیال آتا مصطفیٰ پوچھیں گے گناہ کیا؟ میں تو جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا ہوں، مجھے بتانا پڑے گا، شرمندگی کا سامنا پڑے گا، دشمنی اضافے میں گلے پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے کہا میں باقی 3 سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کی ذہانت اور عقل ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اس دور میں جب سائنسی ترقی نہیں تھی، ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں تھی، جب آلات نہیں تھے، جب یہ جنگی ساز و سامان نہیں تھا، جنگ احد میں اس وقت جنگ کا مرکزی نقطہ جبل رومات کو قرار دیا، اور آج جنگی ماہرین، آج اہل فکر و نظر، آج ارباب تدبر و بصیرت کہہ رہے ہیں اس جنگ کا مرکزی نقطہ وہی جبل رومات ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے اپنے 50 جنگجوؤں کو مقرر کیا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی عقل ہے، اسے آپ جہاں تک پڑھتے چلے جائیں گے آپ پہ یہ عنوان کھلتا چلا جائے گا، لیکن اختصار پیش نظر ہے جس موصوف نے اس دور میں دعوی نبوت کیا اس کی عقل کا حال آپ دیکھیے۔ سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ اسے دائیں اور بائیں کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ دائیں جوتا بائیں پاؤں میں پہنتا تھا، بائیں جوتا دائیں پاؤں میں پہنتا تھا، اوپر کا بٹن نیچے کرتا تھا، نیچے کا اوپر کرتا تھا۔ اسے آسان لفظوں میں کہوں وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اس کا اس میں، اس کا اس میں کرتا تھا، وہ اس کا اس میں، اس کا اس میں کرتا تھا۔ یہ اس کی عقل کا عالم ہے۔ ایسے بے عقل کو اللہ کوئی منصب نہیں دیا کرتے۔ اور پھر منصب نبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ 5واں وصف جسے آج کی اس گفتگو میں شامل کر رہا ہوں، جو نبی کا امتیازی وصف ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کی مصداق ہوتی ہے، انفرادی کمال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے نبی حسین نہیں احسن ہوتا ہے۔
نبی حسین نہیں احسن ہوتا ہے، نبی جمیل نہیں اجمل ہوتا ہے، اجمل ہوتا ہے۔ کسی دور کے نبی کو دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک، توجہ آخری بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی امت میں اس سے بڑھ کر تو کیا اس جیسا بھی کوئی خوبصورت ہو، اس سے بڑھ کر کیا اس جیسا بھی کوئی خوبصورت ہو۔ ایک مثال آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب مصطفیٰ تک یہ کئی ہزار سالہ نبوت کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اور ہمارے نبی اللہ نے آپ کو کیسے حسن و جمال سے نوازا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف دو نکتے نبی کے حسن پہ آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں، آپ کی بیداری ذوق کے لیے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2434 روایات کی راویہ علی القول الاصح عرض یہ کرنے لگا ہوں، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت کے 13 صفحہ پہ لکھا ہے، اور مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ کے غالباً 281 صفحہ پہ لکھا ہے یا کسی اور صفحہ پہ۔ بہرحال ام المومنین کہتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگو لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے، ایک آفتاب کا ہے، یہ نہ سمجھنا وہ بلندی پہ نظر آ رہا ہے تو بہتر بھی وہی ہے۔ فرمایا شمس الناسی، اللہ کے نبی کی بیوی اور مومنوں کی ماں نے کہا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، میرا آفتاب آسمان کے آفتاب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شمس الناسی تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگوں کا آفتاب فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ اس کا ایک مطلع ہے، ایک مطلع ہے، ایک مغرب ہے، اس کا مطلع تو ہے مغرب نہیں ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا، سورج پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے، یہ آیا بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی ہے، بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، آتا ہے آتا چلا جاتا ہے۔ اور اپنے ذوق اور عشق رسالت کا اظہار کرنے لگا ہوں، عقیدے کی حفاظت خود کرنا، بات اشارے میں کرنے لگا ہوں۔ شافی محشر ہے، اسے گرہن بھی پکڑ لیتا ہے، یہ پکڑے ہوئے بھی چھوڑا دیتا ہے۔ کیا کہنے، خواجہ محمد اسلام نے محبوب کے حسن و جمال کے منظر میں لکھا ہے، جب حضور مکہ سے مدینہ گئے بچیوں نے استقبال کیسے کیا اس کا، جو مکہ سے آ رہا تھا مدینہ میں نہیں تھا، جب مدینہ میں آ گیا تھا پھر مکہ میں نہیں تھا، استقبال کیسے کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، خطیب الامت علامہ شبیر احمد عثمانی کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ایک نکتے کو اللہ کے نبی کے لیے معصوم بچیوں نے، جنہوں نے عقل و شعور کے کمال کو نہیں پایا تھا، فہم و فراست کے عروج کو نہیں پہنچی تھی، مصطفیٰ کے لیے بدر کا لفظ بولا، عربی لغت کا طالب علم تڑپ گیا، کہنے لگا اگر چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں تو چاند کو عربی میں قمر بھی کہتے ہیں۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، اگر چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں تو چاند کو عربی میں ہلال بھی کہتے ہیں۔
اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، سوال یہ ہے ان بچیوں نے مصطفیٰ کو قمر کیوں نہ کہا، ہلال کیوں نہ کہا، بدر کیوں کہا؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے اس لیے کہ چاند کو قمر اور ہلال ابتدائی تاریخوں میں کہتے ہیں جب اس کی روشنی ناتمام ہوتی ہے، اور بدر اس 14ویں کی رات کو کہتے ہیں جب اس کی روشنی تمام ہو جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کے لیے بدر کا لفظ بول کے بتایا کہ مصطفیٰ کا حسن و جمال کامل نہیں اکمل ہے، کامل نہیں اکمل ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ کسی نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ رب آپ شاہ عرب، وہ خدا آپ مصطفیٰ، وہ رب العالمین آپ رحمت للعالمین، اس کی خدائی آپ کے مصطفیٰ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ قرآن کے دلائل ایک طرف رہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں 100 سے زائد آیات ذکر کی ہیں، احادیث ایک طرف رہیں، محدثین نے 200 سے زائد متواتر احادیث عقیدہ ختم نبوت کے دلائل میں ذکر کی ہیں۔ یہ میں نے ایک عام سی سادہ سی بات کی ہے جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کیا ہے نبی کی ختم نبوت کے منکرین کا۔ سوچیں سمجھیں، قرآن ایک طرف رہا، حدیث ایک طرف رہی، اجماع ایک طرف رہا، قیاس ایک طرف رہا، ان عقلی دلائل کی روشنی میں کہ اللہ جتنے بھی انبیاء بھیج چکے سب میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جس میں یہ اوصاف نہ پائے جائیں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا آخری نبی آمنہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، صاحب الحسن والکمال ہے۔ اس لیے ہمیں اسی کی ختم نبوت کا پرچم لے کے میدان میں نکلنا ہے، اپنے اکابرین کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح، اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔